آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے لیڈر کی جس نے پوری دنیا کو آئینہ دکھا دیا۔ برکینا فاسو کے انقلابی صدر ایک ایسا فیصلہ کیا ہے جس میں صرف افریقہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہلچل مچا دی ہے۔ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت سے پیش کیے گئے سونے اور تیل کے معاہدے کو دو ٹوک الفاظ میں رد کر دیا۔ یہ صرف ڈیل کا انکار نہیں تھا بلکہ یہ ایک افریقی خود مختاری، غیرت اور نئی سوچ کا اعلان ہے۔ دوستو، افریقہ ایک ایسا خطہ ہے جس میں سونا اور تیل کی دھاتیں دفن ہیں، لیکن ان خزانوں پر ہمیشہ غیروں نے راج کیا۔ مغربی کمپنیاں آتی، معدنیات نکالتی اور چلی جاتی، پیچھے مایوسی، پریشانی، قرضوں کے علاوہ کچھ نہ بچتا۔ ابراہیم ٹراورے نے اس فرسودہ نظام کو چیلنج کر دیا۔ ذرائع کے مطابق امریکہ نے ایک دلچسپ تجویز بھیجی: ہمیں آپ اپنے سونے اور تیل کے خزانوں کے ذخائر دے دو، بدلہ میں ہم آپ کو سڑکیں، سہولیات، ڈالرز دیں گے۔ مگر ٹراورے نے ان کی تجویز کو پاؤں تلے رونتے ہوئے رد کر دیا۔ سیدھا یہ انکار جنگ کا اعلان تھا۔ اس انکار سے یورپ اور امریکہ میں بے چینی بڑھ گئی۔ ابراہیم ٹراورے نہ جھکا نہ بکا، غیر ملکی کمپنیوں سے سونا نکالنے کے حقوق واپس لے لیے۔ سونا اب ملک میں ہی پروسیس کیا جائے گا۔ انہوں نے نئی قانون سازی کی جس کے مطابق اب غیر ملکی کمپنیوں کو اسکول، ہسپتال جیسے منصوبوں میں بھی سرمایہ کاری کرنا ہوگی۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی، برکینا فاسو جیسے چھوٹے سے ملک میں 15 کمپنیاں کام کر رہی تھی۔ ان کمپنیوں کو برسوں سے ایسے معاہدے دیے گئے تھے جن میں سے مقامی حکومت کا حصہ بہت کم بنتا تھا۔ ٹراورے کی پالیسی نے تمام کمپنیوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ چین اور روس نے خاموشی سے اس انقلابی قدم کی تائید کر دی۔ اب اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے، ملک پر پہلا حق عوام کا ہے۔ جہاں نوجوان پہلے خواب دیکھتے تھے، اب وہ سوال کرتے ہیں۔ یہی شعور ایک نئے افریقہ کی بنیاد ہے۔ دوستو، اگر ہم پاکستان کو برکینا فاسو سے موازنہ کریں تو پاکستان بھی تیل، گیس، کوئلہ جیسی نعمتوں سے مالا مال ہے، لیکن آج تک ان وسائل کا اصل فائدہ عوام کو نہیں ہوا۔ پاکستان بھی اگر برکینا فاسو کی طرح معاہدوں کو اثر نو تعمیر دے تو پاکستان ان معاشی بحران سے نکل سکتا ہے۔ ٹراورے نے جب مقامی حق کو فوقیت دی تو یہ صرف ایک اکانومک فیصلہ نہیں تھا بلکہ یہ ایک انقلابی بیانیہ تھا۔ اب ہم اپنے خزانے خود سنبھالیں گے۔ ناظرین، آج ٹراورے کا انکار صرف برکینا فاسو کی کہانی نہیں بلکہ پورے افریقہ کی ابھرتی ہوئی بیداری ہے۔ دیہاتوں، شہروں اور پورے برکینا فاسو میں ایک ہی آواز ہے: اگر زمین ہماری ہے تو اس کی دولت پر کسی اور کا حق کیوں؟ یہ خواب صرف افریقہ کا ہی نہیں بلکہ پاکستان کے لیے بھی اس میں سبق موجود ہے۔ ہم بھی کب تک دوسروں کے قرضوں، پیکیجز اور مفروضوں پر چلتے رہیں گے؟